اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ بھنور آنے کو ہے اے اہل کشتی، ناخدا چن لیں، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لیں۔ زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لیں۔ اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تار ضیاء چن لیں۔ یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھنکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لیں۔ اسیری میں کریں حسن گلستاں کی نگہانی، قفس میں بیٹھ کر طائر ذرا رنگ فضا چن لیں۔ حق و باطل کے درمیان کشمکش دور اول سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ ایک دوسرے کو مغلوب کرنا اور اونچے ہتھ کنڈے اختیار کرنا، یہ اس کا لازمی امر ہے۔ البتہ کسی قوم، ملک یا نظریے کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے شروع سے اب تک دو ہی طریقے رائج ہیں۔ ایک طریقہ میں طاقت و قوت کا مظاہرہ اور جسم و اسلحے کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں دونوں اطراف سے خون بہتا ہے اور لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور زیان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو عسکری جنگ کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا طریقہ فکری اور نظریاتی جنگ کا ہے، یعنی ایسی جنگ جو آلات حرب یعنی آلات جنگ کی بجائے دیگر ذرائع سے لڑی جائے، جس میں کسی قوم کی ذہنیت و معاشرت، تہذیب و تمدن اور خیالات تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں جسم کی بجائے عقائد و نظریات پر حملہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ نظریاتی جنگ عسکری جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جسم کا زخم جو ہے نا جلد یا دیر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ عقائد پر جو ضرب پڑتی ہے، جو چوٹ لگتی ہے، تو دونوں جہاں کا جو ہے نا خسارہ یہ ثابت ہوتی ہے۔ نظریاتی جنگ سست رفتاری کے ساتھ دائمی اثرات جو ہے نا وہ مرتب کرتی ہے، جبکہ عسکری جنگ کے ذریعے حاصل کی جانے والی فتح کو نظریاتی جنگ ہی استحکام اور دوام بخشتی ہے۔ یہ جنگ کفار نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے شروع کی اور اس کی ابتدا اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور آج یہی جنگ کفار کا انتہائی مؤثر آلہ بھی ہے، یعنی وسوسے ڈالنا، اور پوری دنیا میں اس کے مارکے جاری و ساری ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس جنگ میں کفار کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری چلا آ رہا ہے۔ اب اسلام کے خلاف نظریاتی جنگ کا محاذ شروع ہی سے سرگرم عمل ہے، لیکن اس کا جو بھرپور وار ہے نا وہ اس وقت ہوا جب عباسی دور میں خلافت میں فلسفہ و منطق کی کتابیں اور عقلی علوم یورپ سے عالم اسلام میں جو ہے نا وہ منتقل ہوئے، اور عقلی بنیادوں پر نت نئے فتنوں کا جو ہے نا وہ ایک باب کھل گیا۔ اب چونکہ یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا جو کسی طرح سے بھی کفار کو گوارا نہیں تھا، اور عسکری میدان میں بھی جو ہے نا وہ کفار بری طرح شکست کھا چکے تھے اور کھا بھی رہے تھے، لہٰذا انہوں نے انتقامی آگ جو ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی اس کو بجھانے اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے وہ علوم جس پر کلیسا نے پابندی لگا رکھی تھی انہوں نے عالم اسلام میں بھیج دیے اور یہاں منتقل کر دیے، تاکہ عقلی علوم کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام کی جڑیں جو ہے نا وہ کاٹی جا سکیں۔ اسلام کے خلاف کفار کا بغض چونکہ دائمی ہے، اس لیے ان کی سازشیں اور اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں بھی ہر دور میں جاری رہی ہیں۔ اسی تسلسل کے ساتھ آج بھی دنیا میں کفار یہی جنگ جو ہے نا وہ 4 محاذوں پر نئی ترکیبوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ 4 جو نئی ترکیبیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں جو سب سے پہلا محاذ ہے وہ استشراق کا ہے۔ کفار کا ایک مخصوص گروہ ہے جنہیں مستشرقین کہا جاتا ہے، مشرقی علوم اور تہذیب خاص طور پر اسلام کا مطالعہ کر کے ان میں یہ خامیاں تلاش کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جا سکے اور دیگر اقوام کو اسلام کی طرف آنے سے روکا جا سکے۔ اس کے لیے وہ اسلام کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جسے دیکھ کر دیگر مذاہب والے اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔
مستشرقین کی ان فریب کاریوں کی وجہ سے دنیا اسلام کا حقیقی چہرہ جو ہے نا وہ دیکھنے سے ابھی تک قاصر ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مشرقی تہذیب و تمدن کا مطالعہ کرنے سے جو معلومات حاصل ہو ان کی روشنی میں ایسا لائحہ عمل طے کیا جائے جس سے استعمار اور عالمگیریت کی جو ہے نا وہ راہ ہموار ہو سکے۔ یہ تھا پہلا محاذ۔ دوسرا محاذ جو ہے نا وہ ہے استعمار کا، یعنی کفار کی مقتدر قوتیں دیگر علاقوں پر اپنا تسلط جماتی ہیں اور اسے اپنی کالونی قرار دے کر اس کے تمام وسائل کو لوٹ لیتی ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی استعمار کے عروج کا زمانہ تھا، جس میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے 1857 میں مغل سلطنت ختم کر کے ہندوستان پر اور اس کے علاوہ 1851 میں نائجیریا، 1988 میں مصر اور 1898 میں سوڈان اور 1914 میں عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ روس بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے ترکی کے بہت سارے اضلاع پر جو ہے نا وہ قابض ہو گیا۔ شمالی افریقہ، الجزائر، تیونس، مڈغاسکر، مراکش اور شام فرانس کے حصے میں آ گئے۔ صومالیہ، ایریٹریا اور لیبیا پر اٹلی نے اپنے پنجے جو ہے نا وہ گاڑے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 20ویں صدی میں پورا عالم اسلام جو ہے نا وہ استعماری قوتوں کے زیر آ گیا اور اس کے زیر نگیں ہو گیا۔ یہ سب کچھ آنن فانن نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا کہ ایک دن آئے اور دوسرے دن انہوں نے قبضہ کر لیا، بلکہ اس کے پیچھے کئی صدیوں کی مرحلہ وار محنت تھی، اور یہی محنت دراصل نظریاتی اور فکری جنگ تھی، جس کا آغاز 15ویں صدی میں اس وقت ہوا جب کولمبس نئے تجارتی راستے ڈھونڈنے نکل پڑا تھا۔ اس کوشش کی ایک مثال ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی ہے، جس کی بنیاد 1600 میں پڑی۔ وہ لوگ جو ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے 2.5 صدی بعد یہاں کے حکمران بن بیٹھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ خلافت کا خاتمہ اور مسلمانوں کے اذہان سے خلافت کا تصور نکال دینا انگریزوں کی نظریاتی جنگ کے ذریعے حاصل کی جانے والی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک ہے کہ آج ہر کوئی جمہوریت کی رٹ لگائے بیٹھا ہے، مگر کوئی خلافت کی بات کرنے کو تیار ہی نہیں، جو مسلمانوں کا حقیقی نظام سیاست ہے۔ تیسرا محاذ جو ہے نا وہ عالمگیریت ہے، یعنی گلوبلائزیشن۔ عالمگیریت استشراق اور استعمار کا نیو اپڈیٹڈ ورژن ہے۔ اس کی صحیح تعریف جو کی جائے تو یوں ہوگی کہ جو صالح رقم نے کی کہ عالمگیریت ایک ایسی تحریک ہے جس کا مقصد اقتصادی، ثقافتی، معاشرتی، دینی، قومی اور وطنی امتیازات کو ختم کر کے پوری دنیا کو یہودی اہداف اور امریکی نظریے کے مطابق جدید سرمایہ دارانہ نظام کے دائرے میں لانا ہے۔ عالمگیریت کو نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل یہودیوں کہ اس دیرینہ عالمگیر ریاست کا خواب ہے جس کے لیے وہ صدیوں سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس کا مرکز جو ہے نا وہ یروشلم ہوگا، اور جو بادشاہ ہو جو اس کا ہوگا وہ ہوگا دجال ہوگا۔ آخری اور چوتھا محاذ جو ہے نا وہ ہے التنصیر، یعنی کرسچینٹی مشن، یعنی مسلمانوں کو مرتد بنا کر اسلام سے خارج کر کے نصرانی بنانا۔ یہ کام جبراً اور تبلیغ دونوں سے ذریعے سے ہوا ہے۔ جبراً نصرانی بنانے کا آغاز 15ویں صدی میں اندلس میں خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہوا۔ آگے چل کر کئی فرقوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور انہیں پھر مشنری بھی کہا جانے لگا۔ ہندوستان میں ان کی آمد مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ہوئی۔ اکبر ایک آزاد خیال ہونے کی وجہ سے ان سے خاصا متاثر تھا۔ یہ لوگ سر عام نصرانیت کی تبلیغ کرتے اور مناظروں کے چیلنج دیتے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی مناظرہ ہوتا تو یہ ہر بار منہ کی کھاتے اور ہار جاتے۔ ان کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ NGOs ہیں جو رفاہی خدمات کی آڑ میں نصرانیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ غرض ایک طرف باطل اتنے زور و شور سے حملہ آور ہے اور اپنا کام اس خوبی سے کیے جا رہا ہے کہ آج سارا عالم اسلام ان کے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اور اس ذلت سے نجات کیسے حاصل کریں جو کافی قابل توجہ اور غور طلب پہلو ہے۔ اس کے لیے
اولاً اپنی کمزوریاں اور دوسرا اپنی قوتیں جو ہے نا اس کو پہچاننا ہوگا، اس کی پہچان کرنی ہوگی اور قوتیں پہچاننی ہوں گی، پھر کمزوریوں کا خاتمہ اور قوتوں پر اعتماد کر کے قدم بڑھانا ہوگا۔ اگر ہم اپنی خامیوں کا جائزہ لیں تو ہم ایمان، اعمال، علم، صحت، معیشت، سیاست، مال، غرض ہر شعبے میں کمزور ہیں، جبکہ ہماری سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور فتح کے وعدے، اللہ کی نصرت، محفوظ اور کامل شریعت، جغرافیائی اعتبار سے مسلم ممالک کا اہم جگہوں پر قابض ہونا اور معدنی وسائل سے بھرپور ہونا، یہ ہماری علیحدہ قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ لہٰذا جس دن ہم نے غفلت کی چادر عمل کی تلوار سے چاک کر دی، اسی دن ہمارے عروج کی جو ہے نا وہ شروعات ہو جائیں گی، کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔